جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی سے توصیف عباسی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ المیہ رہا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹس ہوں یا صوبائی گورنمنٹس ہوں، ان کی ترجیحات میں کبھی بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو کبھی بھی نہیں لایا گیا۔ اس دفعہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے 3 سال سے ایک تھوڑی سی بہتری یہ تھی کہ نیا تجربہ کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے پیروکاروں کی طرح اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر پہ ایک دفعہ پھر نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت کی سطح پہ پیپل پارٹی گورنمنٹ نے یونیفائڈ پالیسی کے نام پہ پہلے تجربات شروع کیے، اس کے بعد پھر آنے والی گورنمنٹ انہوں کیے، اور اب موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک نیا تجربہ کیا ہے، جس کے تحت جو سکولز ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے، جو فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ماتحت جو اسلام آباد میں 400 کے لگ بھگ سکول ہے، اس کا انتظامی اختیار انہوں نے وزارت تعلیم سے نکال کے لوکل گورنمنٹ کے ماتحت کر دیا ہے۔ اور اس سے کون کون متاثر ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں پہ ہمارے مہمان اسلام آباد کی وفاقی دارالحکومت کی جو وفاقی نظام تعلیمات کی جو سکولز ہیں، ان کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اساتذہ نے، سینئر اساتذہ نے۔ ہمارے ساتھ سینئر جو ہیں ٹیچر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، جناب فضل مولا صاحب، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جناب ملک امیر صاحب، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر بھی ہیں، اور یہ جو اسلام آباد کی ایسوسیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن، اس کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نان ٹیچنگ کے پریزیڈنٹ موجود ہیں جناب سردار صدیق صاحب، اور ہمارے ساتھ جناب منصور شاہ صاحب موجود ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں ہیڈ ایسوسیشن کے۔ ناظرین، ہم اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ بیک گراؤنڈ یہ جو موجودہ احتجاج کیا جا رہا ہے اساتذہ کی طرف سے وفاقی دارالحکومت میں، اور پچھلے 3 دن سے وفاقی دارالحکومت کے قریب 400 کے قریب 395 کے قریب سکول جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں، اساتذہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں، بچے جو ہے وہ کلاسز میں نہیں جا پا رہے، اور اس پہ المیہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ آج تک ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے مسائل نہیں سن رہی۔ اور آج 1 دسمبر کو انہوں نے نیشنل پریس کلب سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک احتجاجی ریلی بھی نکالی ہے، اس پہ بھی انتظامیہ نے، پولیس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ اساتذہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بیک گراؤنڈ میں ان اساتذہ کرام کی اور اس پورے جو ہے احتجاجی ریلی کی ویڈیو کلپنگ بھی دکھا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اسلام آباد سے اساتذہ کی ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ یہاں پہ شریک رہے، اور اساتذہ صرف اپنے زیر تعلیم بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے، اور وفاقی دارالحکومت کے سکولز جو ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں، جو کبھی ایک دور میں ان کا معیار اور ان کو پورے ملک کے لیے ماڈل تصور کیا جاتا تھا، اس کا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے آج سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، جو سربراہ ہیں، اس پورے جو اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جو سڑکوں پہ نکلی ہے تحریک، اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں جناب فضل مولا صاحب۔ جناب سر، ویلکم سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ سر، آپ ہمارے فورم سے ناظرین کو اور اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو بتائیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آج آپ سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ سر شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے نام پہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا 25 نومبر 2021 کو، جس میں اسلام آباد کے تمام تعلیمی سرکاری اداروں کو فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن سے لے کے ایک بلدیات کے تحت، لوکل میئر کے تحت کر دیا گیا ہے، اور اس کے بڑے وسیع اور تباکن اثرات تعلیمی اداروں پہ آنے ہیں مستقبل قریب میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی تعلیمی ادارے جو پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل کا
کردار ادا کرتے ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کے تحت کرے. وہ لوکل گورنمنٹ جس کا بھی وجود بھی نہیں ہے, وہ میئر جو ابھی تک جس کا بھی پیدائش بھی نہیں ہوئی, وہ لوکل گورنمنٹ جس کے ابھی تک رولز بھی نہیں فریم ہوئی, اس کے تحت اتنا بہت بڑا سیٹ اپ 395 اسکول کو ان کے آپ کے انڈر کر دیا گیا. تو میرے خیال میں تعلیم کی تباہی ہے, کیونکہ نہ لوکل گورنمنٹ میں کے ساتھ وہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کے کوئی ایسے پروفیشنلزم ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہے جو ان تعلیمی اداروں کا نظام چلا سکیں. فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ہوتا ہے, سیکٹری ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جو تعلیمی اداروں کا نظام, ان کے سلیبس, ان کی کریکولم, ان کے ٹیکسٹ بکس وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں. وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے اساتذہ کرام, پی ایچ ڈی, ایم فل, ماسٹرز لیول کے اساتذہ کرام کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اب اگر ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت چلے جاتے ہیں تو کیا کیپیسٹی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی بلدیاتی نظام ہماری ادارے ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی مضبوط نہیں ہے, نہ ان کی ایسی پروفیشنل کیپیسٹی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کو مینیج کر سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی تباہی کا آغاز ہے جس کی طرف حکومت نے تعلیمی اداروں کو دھکیل دیا. تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے 2.5 لاکھ بچے, وہ بچے جو معاشرے کے غریب طبقوں سے آتے ہیں, سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو کسی پرائیویٹ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کو یہاں پہ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان کو فری کتابیں دی جاتی ہے, ان کو فری بس فیسلٹی دی جاتی ہے. اب الٹیمیٹ نقصان ٹارگیٹ وہی بچہ ہے, اس کو اس تعلیم حق سے محروم کیا جا رہا ہے, جس کا آئین پاکستان آرٹیکل 25 میں ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اب سیکنڈری ایجوکیشن فری ہے. لیکن مستقبل میں یہ ہوگا کہ بلدیہ اپنے ریونیو جنریشن کے لیے ان بچوں کی فیسیں لگائیں گی, ان سے فیسیں وصول کریں گی, ان سے مختلف تعلیمی اخراجات کے نام پہ فنڈ وصول کیے جائیں گے, اور اس کا جو نقصان ہے آخری طور پہ وہ والدین اور بچے ہوں گے. جی تھینک یو سر. ناظرین, جیسے چیئرمین صاحب بتا رہے ہیں کہ اس ساری جو نئی ایکٹیویٹی ہے, جو نیو ڈیولپمنٹ ہے, جو آرڈیننس کے ذریعے لوکل گورنمنٹ کے ماتحت کیا گیا ہے وفاقی دارالحکومت کے اسکولوں کو, اس سے صرف اور صرف اگر کسی طبقے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ پہلا تو نقصان ہو رہا ہے اس 2.5 لاکھ بچے کا جو ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہے, اور دوسرا وہ طبقہ, وہ جو 14,000 امپلائیز, اساتذہ, ٹیچنگ, نان ٹیچنگ سٹاف جو ان اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ان کا مستقبل داؤ پہ لگ چکا ہے. ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ملک امیر صاحب سے پوچھیں گے. ملک امیر صاحب اساتذہ کی تنظیم کے بڑے ایکٹیو جو ہے لیڈر ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے ہمیشہ جو اکیڈمک سٹاف ہے ان کی آواز بلند کی, ان کی ایک بہت بڑا حلقہ احباب کا ہے. جناب ملک صاحب, آپ بتائیں کہ اساتذہ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ بتائیں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے اسپیسیفک وہ کون سے ایشوز ہیں جو ایک ٹیچر کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. آپ اس فورم سے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, اور ٹیچرز کو اور عوام جو سادہ شہری ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے وردات ڈال کے یہ جو استاد ہیں ان کو سڑک پہ لا رہی ہے گورنمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ ہم جتنے ٹیچرز ہیں ہم سارے سول سرونٹس ہیں. جی, ہم فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کا جو سٹیٹس ہے سر, انہوں نے اس کو ہٹا کر ہمیں ایک لوکل گورنمنٹ کا جو ایک کارپوریشن ہے اس کے اندر کر دیا گیا ہے. ہمارے اپنے رائٹس ہیں, تو جب ہماری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو ہمارے باقاعدہ ایک ایگریمنٹس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. سو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ایک سپیریئر سروس ہے. اب ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے, جس طریقے سے اگر کسی بندے کو اپنے گھر سے نکال کر باہر اگر کہیں بٹھا دیتے ہیں, کہ اپنا گھر اگر بندہ چھوڑتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سو انہوں نے ہمارا گھر منسٹری آف ایجوکیشن ہے. سو منسٹری آف ایجوکیشن سے انہوں نے ہٹا کر ایک بلدیات وہ ادارہ جو جس میں اس کی کیپیسٹی نہیں, اہلیت نہیں ہے کہ جو اس کو پرفارم کر سکے. ان کے سے چھوٹا سا ادارہ ہے, اس سے وہ کام نہیں چلتا. تو ہماری تعلیم کا وہ کیا خیال رکھیں گے؟ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے بادشاہ صاحب وہ بچوں کا ہے. انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. بڑی مشکل سے ہمارا ادارہ جو ہے ایک سسٹم پہ اس نے چلنا شروع کیا تھا کورونا کی وجہ سے. پہلے کافی عرصے سے ہمارے ادارے جو بند رہے ہیں, اب شکر الحمدللہ یہ ادارے کھلے ہیں, اور ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو ایک تعلیم دینا شروع کی, ان کی تربیت بھی شروع کر دی. اور پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے راتوں رات اس کو جب وہ کر کے آرڈیننس کے ذریعے پوری فیڈرل ڈیلیگیٹ کے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں انہوں نے ان کے انڈر کر دیا, بلدیات کے یا لوکل گورنمنٹ کے کر دیا. تو اس میں ہماری جو ٹیچر کمیونٹی ہے, چاہے ٹیچنگ ہو یا نان ٹیچنگ ہو,
ان میں بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ریزسٹنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، چونکہ انہوں نے 35 سال خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ دوسرا سر سب سے بڑا جو اس میں یہ نقصان ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تمام پورے 4-5 صوبوں سے ایک کوٹا کے سسٹم سے لوگ آتے ہیں، اگر یہ ہو جائے گا تو یہ لوگ ایجوکیشن کم از کم اسلام آباد میں وہ نہیں آ سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہٹ کر، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کو اچھا کام نہیں کری، میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یقین کریں کہ ہم سارے ایسوسیشن والے بیٹھے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے تقریباً 5 ارب روپے ہمیں دیے ہمارے اداروں کو اوپر کرنے کے لیے۔ 1 ارب روپے تقریباً انہوں نے دیا مزید جو اداروں میں فیسلٹیز ان کو اوپر کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس بندے کو مطلب ہمارے عزت مآب جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج اتنی بڑی اسلام آباد میں اتنی بڑی جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نہ ریلی نکلی ہے نہ آئندہ نکلے گی، تو یہ حکومت کی جو بدنامی کا جو لوگ سبب بنے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سنتے تو ان پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا جو ان کی بدنامی کا جو ہے باعث بنیں گے۔ یہ اگر وہ یہ کوئی کہے کہ آج ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کیے، یا ظاہر ہے وہ بہت مصروف ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے، اقتدار پتہ نہیں کب آنا ہے یا دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو وہ ظاہر بہت مصروف تھے، تو یہ وہ چیز نوٹ کر لیں کہ جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم اپنے اداروں میں تو رہیں گے، لیکن یہ کلاسز کا جو سلسلہ وہ جاری نہیں رہے گا، اور اس کی تمام ذمہ داری اس ہماری جو ہے حکومت کے ان پڑھ اور نائل لوگ ٹھیک ہے ان پہ ہوگی۔ تو فوری طور پر یقین کرو کہ آج ہم صبح جا رہے تھے، ہمارے دل پہ بڑے پتھر رکھے گئے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کا جو اتنے عرصے سے ایک سلسلہ جو ہے رکا ہوا تھا کورونا کی وجہ سے، تو وہ رک جائے۔ یقین کرو عباس صاحب ہم بڑی مشکل سے دل پر پتھر رکھے گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، ان کے بچے دوسرے ممالک میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو فیس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بکس نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے یہ جب لوگ اس بلدیات کے اندر چلے جائیں گے، اس میں سب سے یہ نقصان ہوگا کہ انہوں نے بچوں سے فیس لینا شروع کر دینی ہے، انہوں نے کتابیں فری نہیں دینی، ان کا تو اپنا بجٹ نہیں ہوتا، انہوں نے تو کیسے اپنی حکومت کو چلانا ہے، وہ یہ بھی ان کی حکومت ہوگی، ان کی اپنا میئر ہوگا، تو وہ اپنا جو فیصلہ کریں گے، ان کی پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہاں پہ مسلط ہوگا۔ تو پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے جتنے بندے جو ہے وہ ایف پی ایس سی کے تھرو آتے ہیں، تو کیا ایف پی ایس سی ان کا ایگزام لے گا جو لوکل گورنمنٹ کا ہے؟ کبھی نہیں، یہ اپنی خود بھرتی کریں گے، یہ سارے نقصانات کا وہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا سر باشا صاحب نے سب سے بڑی جو ڈسکریمنیشن کی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر بلدیات میں اگر آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو 2 دن پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، ہمارے وہ ادارے، ایک کالج آف ایجوکیشن ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس میں 400-500 جو ہے وہ بچہ جو زیر تعلیم ہے، اور ہمارے اتنے 33 ادارے ہیں، وہ یہاں سے نکال کر 2 دن پہلے سے انہوں نے اس کے اندر کر لیا۔ حالے ماڈل سیٹ اپ کے سر جتنے ادارے ہیں، ہم تو ہمارے تو 1 سے شروع ہوتے ہیں، ان کے پریپ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ یہ جنہوں نے کیا یہ جلد بازی میں کیا، ان کو اتنا ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جانا ہے، تو انہوں نے یہ ہمارے ادارے لینا ان کا مقصد نہیں تھا، ہمارے اداروں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ادارے انہوں نے لینے تھے وہ ماڈل سیٹ اپ کے تھے جن سے انہوں نے بدلہ لینا تھا، جو ان کا ایڈمیشن نہیں کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے نیچا دکھانا تھا، تو بجائے اس کے وہ اس سسٹم میں رکھتے، انہوں نے راتوں رات نوٹیفیکیشن کر کے ان کو ایک چھوٹے سے کالج کے حوالے کر دیا، جو بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے۔ اور ہمارے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف میں جو بہت زیادہ جو ریزسٹنس، جو بے چینی یا احساس کمتری، احساس محرومی یہ پائی جاتی ہے، ہمارے تو ایف پی ایس سی کے تھرو لوگ ہوتے ہیں، یہاں پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، ماسٹر ڈگری کے ہولڈر ہیں، اور سب سے اچھا رزلٹ دکھانے والے ہیں۔ صرف ان کے پاس کمی کس کی تھی؟ وسائل کی۔ عمران خان صاحب نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ان کے جو نائل جو ایڈوائزرز ہیں ٹھیک ہے، ان کو وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکے، اور ان کی حکومت کی بدنامی کا اتنا پیسہ دینے کے باوجود ان کی شرمندگی ان کو ہوئی ہے، اور پوری دنیا نے آج دیکھا ہے کہ کتنی ہماری جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا کام سڑکوں پہ نہیں ہے، ہمارا کام اپنے اداروں میں ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز میں جہاں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ آئے کہ کون سا ان کا ویل وشر ہے، کون ان کو بہتری چاہتا ہے۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ فوری طور پر یہ جو ایسے جو ٹرینی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ ٹرینی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، تو یار ہم ٹیچرز ہیں،
ہم نے آپ کو پڑھایا ہے, ہم سے کسی کو اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو ہم سے مشورہ کرو کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, فوری طور پر اس کو واپس لیں. ادروائز جب تک اس کو واپس نہیں لیں گے یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. جی جناب ملک امیر صاحب بتا رہے تھے کہ جب تک آرڈیننس واپس نہیں لیا جاتا یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ناظرین, میں آپ کی آگاہی کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے ماتحت انہوں نے کرنے کی کوشش کی, فیڈرل گورنمنٹ نے سی ڈی اے کو توڑنے کی کوشش کی, آدھے ملازمین ایم سی آئی کو دینے کی کوشش کی. پچھلے 5-7 سال سے یہ لڑائی لگی رہی, آج تک یہ نہیں کر پائے. تمام ملازمین آج بھی سی ڈی اے کے پے رول پہ ہیں, تمام ملازمین آج بھی سی ڈی اے سے ان سروسز لے رہے ہیں, تو کر یہ یہاں پہ بھی نہیں پائیں گے. یہ صرف ایک تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ صرف بچوں کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بچوں کا ٹائم جو پچھلے 2 سال سے آلریڈی کرونا کے سبب کلاسز میں نہیں جا سکے تھے, اب یہ 5-6 مہینے سال جو ہے یا جتنا عرصہ یہ گورنمنٹ چلتی ہے, یہ اگر اسی تجربے میں رہی تو ہمارے بچوں کا خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کا یہ ٹائم بھی ضائع ہو جانا ہے. ہمارے ساتھ نان ٹیچنگ جو اسٹاف ایسوسیشن ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی, اس کے پریزیڈنٹ جناب سردار صدیق صاحب بھی موجود ہیں. میں جناب سردار صدیق صاحب سے کوشچن کروں گا کہ سردار صدیق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نان ٹیچنگ کیڈر ہے, جسے غیر تدریسی عملہ کہتے ہیں, ان کے رائٹس اور ان کے حقوق جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں اس آرڈیننس کے؟ بہت شکریہ جی. جس طرح گورنمنٹ سرونٹ کی ایک سول سرونٹ کی حیثیت ہوتی ہے سر, اس میں بہت ساری مراحت گورنمنٹ نے جو اگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ, جس وقت ہم بھرتی ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ اگریمنٹ ہے کہ یہ سہولیات آپ کو ملیں گی. جب ہم بلدیہ کے انڈر چلے جائیں گے تو وہ سہولیات ہماری ساری ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہم سول سرونٹ نہیں رہیں گے بلکہ ہم پبلک سرونٹ رہیں گے. وہ جس کا کوئی وہ سہولیات نہیں ملتی. اس کے علاوہ فرض کریں کہ ایک کسی امپلائز کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ان کو اس نوکری سے فارغ کرنے میں اتنی آسانی ہے کہ وہ شوکاز یا چارج شیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. سول سرونٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں جس کے بعد جا کے کوئی کارروائی کسی کے خلاف کر سکتے ہیں اگر بنتی ہے تو. ایک تو ہماری سول سرونٹ حیثیت ختم کی جا رہی ہے, اور نان ٹیچنگ کا بھی ہے, ٹیچنگ کا بھی ہے, یہ دونوں کا مسئلہ ہے. لیکن اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ادارہ جو ہمارا چل رہا ہے اس وقت, وہ ایک بہترین اور احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور ادارے دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں. فوری طور پر ان کی سنجیدگی کا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آرڈیننس ایک رات میں یہ انہوں نے لایا, اور یہ نہیں دیکھا کہ جس ادارے کے اندر یہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کر رہے ہیں وہ ادارہ خود اسٹیبلش نہیں, وہ ادارہ اس کا وجود ہی نہیں, اور اس کے باوجود یہ وہ کیسے چلائیں گے؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ ان کے اندر یہ جو سی ڈی اے کے سینیٹری ورکر ایک ڈپارٹمنٹ سینیٹیشن میرے خیال میں ان کے انڈر ہے, آئے دن وہ روڈوں پہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں 6 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی, ہمیں مطلب یہ کہ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں, کام ہم سے لے رہے ہیں. جو لوگ سینیٹری ورکر کو صحیح ڈیل نہیں کر سکتے, ان کو تنخواہیں ٹائم پر نہیں دلا سکتے, تو وہ بتاؤ کہ ایجوکیشن کے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کو کہاں سے وہ مطلب ڈیل کریں گے اور وہ کس طرح چلائیں گے؟ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 20 ارب 16 ارب 25 ارب پر, تو اس کو کون ڈیل کرے گا, کون چلائے گا, کون اس کو؟ تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور محکمہ تعلیم کو اور تعلیم کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے, اور انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ آرڈیننس جاری کرایا یا جنہوں نے یہ جاری کیا. یہ انہوں نے ملکی مفاد میں فیصلہ نہیں کیا. ہم اپنی جنگ تو لڑ رہے ہیں ملازمین کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں کہ جناب بچوں کا اور تعلیم کا تباہی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے یہ. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور تعلیم کا سسٹم جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. یہ ہے جناب. جی ناظرین, یہ ہمارے نمائندگان ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے, ان کی اپنی 30-40 سال کی سروسز ہے. انہوں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے, انہوں نے امریت دیکھی, انہوں نے جمہوریتیں دیکھی, انہوں نے نیا بدلتا پاکستان دیکھا. جیسے ہم نے شروع میں اس پروگرام کے بتایا کہ پہلے 2 سال اس گورنمنٹ کا قدرے بہتر تھا, ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہتری کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے, لیکن جو یہ
نیا آرڈیننس کے ذریعے یہ نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. جیسے ملک امیر صاحب نے بتایا کہ فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کے متحد جو 33 ادارے کیے گئے ہیں. ناظرین, ہم کسی اپنے پروگرام میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ آپ کو اس ادارے کا وزٹ کروائیں گے. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ 33 کے 33 ادارے اس فیڈرل کالج آف ایجوکیشن سے بڑے ادارے ہیں, اور فیڈرل کالج آف ایجوکیشن بنیادی طور پر ایک بھوت بنگلہ جسے آپ کہیں تو بالکل کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی. اور ہمارے ہاں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں یہ ہمارے وہاں کے سروس مین موجود ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ جس کو کھڈے لین لگایا جاتا تھا ہمیشہ وہاں پہ بھیجا جاتا تھا. تو سمجھ لیں ہمارے 33 بڑے ماڈل کالجز جن میں بچہ انرول ہے, ان کو کھڈا لین لگانے کے لیے, ان کی کارکردگی کو زیرو کرنے کے لیے, جان بوجھ کے عمران خان کی گورنمنٹ کو ناکام بنانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں ہمارے جناب منصور شاہ صاحب. یہ جنرل سیکرٹری ہیں ہیڈ ایسوسیشنز کے. جناب منصور شاہ صاحب, آپ اپنے تجربات سے بتائیں کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ سڑک پہ نکل کے اگر آپ نے آواز نہ بلند کی تو یہ گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانے گی. وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ لوگ سکولز میں بیٹھ کے, کلاس رومز میں بیٹھ کے آپ جو ہے اپنے مطالبات سامنے نہیں لا سکے, آپ کو مجبور ہونا پڑا سڑک پہ نکلنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ باسی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ آرڈیننس آیا اور ہم نے راتوں رات جو ہے وہ اسٹرائک کا فیصلہ کیا. لازمی بات ہے, ہم نے مشاورت کی, تمام ہمارے ساتھ ٹیچنگ کمیونٹی کے لوگ تھے, ہیڈ کمیونٹی ہم خود تھے, ہمارے ساتھ نان ٹیچنگ کمیونٹی تھی جو کہ ہمارے سیٹ اپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم بلیک ریبن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی انتظامی جو ہمارے جن کے انڈر ہم ہیں پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, کیا ہے, کس طرح سے ہم اس کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو ایف ڈی میں جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے ملے, وہاں سے بھی ہمیں کہ یہ آرڈیننس جب پاس ہوا ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم منسٹری گئے جو ہمارے گورننگ باڈی ہے یا جو ہمارے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہم نے بات کی. انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو ہمارے تو یہ دو فورم ہیں, ہم سول سرونٹ ہیں, ہم گورنمنٹ امپلائیز ہیں. ہمارے اپروچ تو ان دو اداروں تک کہ یہ ہمیں کنٹرول کرتے. جب ہم نے کہ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا, اور ہم بھی سپوز ٹیچرز ہیں, نان ٹیچنگ ہے, ہیڈز ہیں, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا. تو پھر ہم نے آگے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ہمیشہ جب تک آپ پروٹیسٹ سٹارٹ نہیں کرتے, جب تک آپ ایک ایکسٹریم سٹیپ نہیں اٹھاتے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. یہ ہم نے اور اس گورنمنٹ میں ہم نے اسپیشلی یہ فیل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ہم نے پہلے یہ کیا ہے کہ پہلے جو صرف کلاسوں کا بائیکاٹ کیا, ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں, صرف کلاسز کا بائیکاٹ ہے تو اس لیے بچے نہیں آ رہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے 2-3 دن مزید دیے کہ گورنمنٹ بیٹھ کے ہم سے سیٹلمنٹ کرے. پھر ہم یہاں کے لوکل مینیجر علی اوان صاحب نے کال کی تھی, ہم گئے تھے, ملے تھے. انہوں نے وہاں یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ آرڈیننس میں نے پاس کرایا تھا, یعنی میری کوششوں سے ہوا ہے. لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھے کہ یہ شک جو ہے ہٹائی جائے, تو وہ ہمارے مذاکرات ناکام ہوئے. تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کیا کہ 2 دسمبر کو ہم پرامن جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہمیں ایک رائٹ دیا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا. آج ہم نکلے ہیں, ہمارے ساتھ ہیڈز تھے, ہمارے ساتھ ٹیچر کمیونٹی تھی, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں نان ٹیچنگ کمیونٹی تھی. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ نکلے ہوئے تھے, اور پورا بلو ایریا جو ہے پریس کلب سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک آپ نے ہجوم تھا. لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر بھی کسی گورنمنٹ نمائندوں کو جو یہاں کے الیکٹڈ ہو یا منسٹر ہو, ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ یا اتنا باعزت یا اتنا جن کو مقدس شعبہ ہے ان کے لوگ نکلے ہیں, ہم کم سے کم جائیں, بات تو کریں. کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا, اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. اس میں 1-2 چیزیں میں مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس یہ لائے ہیں یہ تقریباً 189 شکوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ بے حسی کی حالت دیکھیں کہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن آلموسٹ 14-15,000 امپلائی کا ادارہ ہے, ایک ویل اسٹیبلش ادارہ ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے,
ایک آرگنائز ادارہ ہے, پورے ملک کے ادارے اسلام آباد ماڈل اسکول اور کالجز کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے ان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا اور اس کو اٹھا کے ایک جو سیٹ اپ ابھی بنائی نہیں ہے وہ میئر کے انڈر کر دیا. میئر کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو رن کر سکے, جبکہ اس کے پاس فنڈ 1 روپیہ نہیں ہے. اس کی فنڈ یہ اس آرڈیننس میں کہ فنڈ اس کو جنریٹ کرنا پڑے گا. فنڈ کہاں سے جنریٹ کرے گا؟ یہی ٹیکسز لگائیں گے اسی اس پہ. اور اس میں دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو سول سروس کے جو ہمارے جس طرح سردار صاحب نے بات کی, ہم اس کی امپلائی نہیں ہے. ہمارا ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ان کو ہم نے جو سول سروینٹ ایکٹ کے اندر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ وہ ایکٹ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یا سپوز اگر پروٹیکٹ نہیں کرے تو مجھے کوئی آپشن تو ان کو تو دینا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کس طرف جا رہے ہیں. پہلے بھی اس طرح نہیں ہوئی, ادارے ختم ہوئے تو ان کے امپلائیز کو سول سروینٹ کو سرپلس پول پہ بھیجا گیا, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پول پہ, جہاں پہ ویکینٹ پوسٹنگ ہوتی ہے ان کو وہ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں. ہمیں کہا ہے کہ نہیں, آپ یا تو سول سروینٹ رہیں گے, اس آرڈیننس کے اندر لکھا, یا تو پبلک سروینٹ. اچھا, آپ دونوں میں سے بھی کچھ نہیں لیتے تو پھر جب یہ آرڈیننس آ جائے گا اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ اس بلدیہ کے امپلائی شمار ہوں گے, یہ بھی لکھا ہوا. تو میں کیوں بلدیہ کا امپلائی شمار ہوں جب کہ میں نے جوائن ہی سول سروینٹ کیا ہے. تو ہمارے بھی کسی حقوق کا انہوں نے خیال نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی تباہی کی طرف ایک ادارہ جا رہا ہے. اور آخری ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب آئے, ہمارے محترم ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وہ ایک نیا پاکستان بنا رہے تھے. انہوں نے کہا میں ادارے بناؤں گا, یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں. یہاں تو وہ ایک بنا بنا ادارہ ہے, آپ اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہماری اس سے پرزور اپیل ہے کہ جن کی بھی ایڈوائس پہ یہ کام ہوا ہے تو فوری طور پہ ہمیں آرڈیننس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آرڈیننس بے شک لے آئیں, بے شک پاس کرائیں. جو ہماری شک ہے, جو ہماری کلاس ہے 166, اس کو اس آرڈیننس سے نکالا جائے. جہاں ہم ہیں ہم خوش ہیں, ہماری منسٹری کام کر رہی ہے, ہم جس طرح سے سیٹ اپ چل رہے ہیں اسی طرح چلنے دیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. جی ناظرین, ہمارے چاروں مہمان اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, آپ کی آگاہی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں وفاقی دارالحکومت میں اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر صرف ایک دفعہ جو ہے بنا, اور یہ المیہ رہا کہ ہمارا جو میئر منتخب ہوا وہ پیشے کے حساب سے ایک ٹھیکیدار تھا, اور وہ ٹھیکیدار جس نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ذاتی گھر تیار کیے. اب اگر اسی ٹائپ کا کوئی میئر 400 تعلیمی اداروں اور ان میں پڑھانے والے سینکڑوں ہزاروں پی ایچ ڈیز, پروفیسرز, لیکچرز, ان کو اگر وہ سپروائز کرے گا تو یہ المیہ ہی ہے. اس قوم کا کبھی بھلا نہیں ہوتا جو اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتی. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے اساتذہ پرسان حال ہوتے ہیں, جس کے اساتذہ اپنے رائٹس کے لیے سڑکوں پہ مجبور ہو کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, ہمارے پرائم منسٹر بارہا اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اداروں میں سے سیاسی مداخلت ختم کر کے رہوں گا. ناظرین, 2 سوال بڑے واضح ہیں, بڑے واضح سوال ہیں کہ اگر جناب پرائم منسٹر اداروں میں سے سیاسی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی کالی بیڑے ہیں جو وزیر اعظم کے اس ویژن کو جو ہے بائی پاس کرتے ہوئے اداروں کو چھوٹے چھوٹے جو ہے سیاستدانوں کے ماتحت, جن کا خود اپنی کوئی تربیت نہیں, جن کا اپنا کوئی پروفیشن نہیں, کوئی ٹھیکیدار بھرتی ہوا, کوئی پراپرٹی ڈیلر بھرتی ہوا, کوئی اس سے پہلے دودھ بیچتا رہا, تو وہ ہمارے ٹیچرز کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے تعلیمی درسگاہوں کو وہ ڈیل کریں گے. یہ ہمارا یہ آج کا یہ دکھڑا ہے. ہم وائنڈ اپ سے پہلے جو اس فورم کی جو ہماری احتجاجی تحریک ہے اس کے سربراہ جناب فضل مولا صاحب, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس فورم سے ناظرین کو, حکومت کو اور عام لوگوں کو بتائیں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے. اگر گورنمنٹ آپ سے نیگوشیٹ ٹیبل پہ نہیں آتی تو اگر وہ نہیں آتی, آپ مکمل ہڑتال پہ رہتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچوں کا, اساتذہ کا اور ان تعلیمی اداروں کا پرسان حال کیا ہوگا. ہم گزارش کریں گے جناب فضل مولا صاحب سے کہ آپ ہمیں آئندہ کا اپنا جو لائحہ عمل ہے ہر 2 صورت میں, اگر حکومت نیگوشیٹ ٹیبل پہ آتی ہے پھر بھی, اور اگر نہیں آتی پھر بھی, وہ ہمارے اس فورم سے بتائیں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. جی عبید صاحب, ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کریں, ٹیبل ٹاکس کریں, اور جو ہماری ریزرویشنز ہے حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے, اس کو ریئلائز کرے اور اس نکال لے. آج ہم پورا دن روڈ پہ رہے, ہماری خواتین روڈ پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی,
صبح سے شام تک، لیکن حکومت کے کسی نمائندے میں اتنی جرات نہیں تھی کہ اتنی انہوں نے تکلیف نہیں کہ ہمارے پاس آ کے ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کا آغاز کرتے. اگر بات چیت ہوتی ہے، ہم ہمیشہ بات چیت کے حق میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ روڈ کے اوپر، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کلاسز کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے جو ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہماری بچے ہیں، وہ ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کے بچے ہیں، وہ کسی اور ملک کے سٹیزن نہیں ہے. نہ یہ بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں جانے کی اہلیت رکھتے ہیں، نئے بچے کسی اور ملک کے شہری ہے. ہم نے ان کے حقوق کو بچانے کے لیے، ان کی مالی بوجھ سے ان کو بچانے کے لیے اور اپنے ملازمین کی سول سٹرکچر کو بچانے کے لیے بائیکاٹ، اپنا کلاس بائیکاٹ جاری رکھیں گے. ہمیں بہت سارے والدین، بہت سارے اسٹوڈنٹس روزانہ کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دے، آپ ہمیں اشارہ کر دے تو ہم آپ کے ساتھ روڈ پہ آئیں گے. ابھی تک ہم نے ان کو روکا ہوا ہے کہ نہیں، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ حکومت ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہمارے پاس ٹیبل ٹاک کرے اور ہم اس مسئلے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم مجبور ہوں گے. کلاس بائیکاٹ ہمارا جاری ہے، اس میں بچے بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں والدین بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. اور جو 400 جو ہماری ادارے پورے اسلام آباد میں ہر سیکٹر میں موجود ہے، کل یہ ہوگا، اگلے ہفتے سے یہ ہوگا کہ ہر سیکٹر میں مظاہرے ہوں گے، ہر سیکٹر میں روڈز بند ہوں گے، ہر سیکٹر کی تعلیمی اداروں کی اساتذہ کرام، والدین اور اسٹوڈنٹ اسلام آباد کے تمام روڈوں پہ ہوں گے، جس سے بہت زیادہ مصیبت بن جائے گی سوسائٹی کے لیے، حکومت کے لیے، عام پبلک کے لیے. جی ناظرین، آپ کو الوداع کہنے سے پہلے 2 چیزیں یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی معاشرے میں جب آپ کوئی بھی کام آپ انفورس کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر حکومت کو ان اداروں کو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ بہتری کے لیے کر رہے تھے تو ان کو آرڈیننس کے بجائے اوپن فورم پہ پارلیمنٹ سے بل منظور کرانا چاہیے تھا. تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. جماعتیں اس پہ اپنے جو ریزرویشنز تھیں وہ سامنے رکھتیں، اس پہ گورنمنٹ جواب دیتی کہ وہ کس طریقے سے کیا بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں. یوں بلڈوز کر کے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس لا کے اسکولوں کو ٹھیکیداروں کے حوالے کرنا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا طریقہ نہیں رہا ہے. دوسرا سب سے اہم چیز کہ اس وقت تک، آج 25 تاریخ کو یہ آرڈیننس آیا اور آج 2 دسمبر تک 7 دن سے یہ بحرانی کیفیت موجود ہے. ہمارے اساتذہ کرام جو ہے شدید جو ہے ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ہمارے بچے جو آلریڈی اسکولوں سے 2 سال سے باہر تھے، آج پھر ایک دفعہ واپس گھروں پہ بیٹھے ہوئے. شدید المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ذمہ دار آج پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ، ٹیچنگ، نان ٹیچنگ سٹاف وہاں پہ پروٹیسٹ کرتا رہا سارا دن. کسی ایک سنگل بندے کو میں یہ اخلاقی جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس بڑے ایوان سے باہر نکل کے گیٹ پہ آ کے کھڑے ان قوم کے معماروں سے پوچھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ ہم جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اگر ان کے پاس کوئی مثبت رائے یا مثبت وجہ ہوتی تو وہ آ کے یقیناً خود کو کلیریفائی کرتے. لیکن المیہ ہے کہ سب نے اپنے منہ چھپائے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ سب سے یہاں پہ ایک جو مثبت جو ہے سوچ یہ ہے، یہ مثبت رستہ یہ نکلا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے سریعام کھڑے ہو کے اساتذہ کو بیک سپورٹ کیا ہے. یہاں پہ آج دن کو خواجہ آصف صاحب ہمارے اساتذہ کے وفود سے آ کے ملے ہیں، انجم عقیل صاحب ملے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ملے ہیں، جناب میاں اسلم صاحب ملے ہیں، دانیال عزیز صاحب کی اہلیہ وہ اساتذہ کے وفود کے ساتھ آ کے ملی ہے. یہاں سے پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سید نیر حسین بخاری، ان کے چھوٹے بھائی سید سبط الحسن شاہ بخاری، وہ اساتذہ کے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان اساتذہ کرام کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت بھلے بلڈوز کر کے اساتذہ کو فٹ پاتھ پہ لانے کے لیے جو ہے تیار بیٹھی ہو، وہ بطور اپوزیشن سڑکوں پہ، وہ بطور اپوزیشن پارلیمنٹ میں، وہ بطور اپوزیشن ہر فورم پہ اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے صرف اپوزیشن جماعتیں نہیں، ہم میڈیا کے فورم سے برملا یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا جائے گا. ہم ہر فورم پہ اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے بچوں کو جو وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم ان کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اس جرم کی سزا چاہے ہمیں بطور میڈیا پروفیشنل بھلے بڑی سے بڑی سزا دی جائے، ہم اساتذہ کے لیے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائیں گے. آج کے اس پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. صرف
آخری بات یہ کہ ہمارے اساتذہ کے جو یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہیں انہوں نے برملا کہہ دیا ہے اور یہ انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ جو رویہ آج 2 دسمبر کو پارلیمنٹ کے سامنے 12 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد حکومتی ایوانوں سے ان کو دیکھنے میں آیا ہے، اگر یہی رویہ رہا تو کوئی مائی کا لال، انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ کوئی مائی کا لال ان کو انفورس نہیں کر سکتا کلاس کھولنے کے لیے، کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے. اور کلاس اگر کوئی بچے کلاسز میں نہیں بیٹھیں گے، اسکولوں کو تالے لگیں گے، تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی جمہوری حکومت ہے جو رات کے اندھیروں میں بلڈوز کر کے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کسی فورم پہ کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی، سٹیک جو ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور یوں جو ہے اپنی مرضی کی جا رہی ہے. اساتذہ کرام برملا کہہ چکے ہیں کہ اگلے اس ہفتے کے دوران، آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے دوران وہ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی مرتب کریں گے. اور یہ برملا وہ اظہار کر چکے ہیں کہ کلاسز کا بائیکاٹ جاری رہے گا تا وقت کہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس کی شک 166 حذف نہیں کی جاتی، ختم نہیں کی جاتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس آرڈیننس سے قطعاً کوئی ان کو اختلاف نہیں ہے. گورنمنٹ بھلے اور بھی بہت ساری اس میں تبدیلیاں کرے، لیکن جو آرڈیننس کا آرٹیکل 166 ہے اس کو یہ نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے اپوزیشن اور میڈیا فورمز ان کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے رہیں گے. ہم اساتذہ کی آواز آج یہاں تک کے لیے ان کا پیغام پہنچائے دیتے ہیں. آئندہ جہاں بھی ہمارے اساتذہ کرام کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین تک ان کی آواز پہنچائیں گے. حکومت چاہے جو مرضی زور لگا رہے، چاہے جو مرضی بڑے ایوانوں میں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی رہے، فیصلہ وہی ہوگا جو سٹیک ہولڈرز چاہیں گے، فیصلہ وہی ہوگا جو اوپن فورم پہ ہوگا. اندھیروں میں اور بند کمروں میں بیٹھ کے کیے گئے فیصلے کبھی بھی قوموں کی ترقی کا سبب نہیں بنے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. والسلام جی.